اپنی جاب کے بارے میں بتائیں. آپ نے کتنی جاب کی یہاں آنے سے پہلے اور کیسا رہا ایکسپیرینس اور کس قسم کی جابس تھی وہ؟ جاب بیٹا ہم نے کوئی زیادہ تو نہیں کی صرف 2 جاب کی زندگی میں. پہلی جاب کی پاکستان پیپر سیک میں اور دوسری جاب کی عباس اسٹیل گروپ میں. پاکستان پیپر سیک کی جاب میں نے شروع کی تھی 1979 سے 1992 تک. تو کوئی ایسی خاص جاب نہیں تھی. ایک اسٹور میں شروع کیا تھا, اسٹور کلرک, اسٹور کوئی اسسٹنٹ. ایسا واقعہ اس جاب سے ریلیٹڈ جو ابھی تک یاد ہو؟ وہاں پہ واقع تو کوئی نہیں, لیکن وہاں کیونکہ ماحول بہت اچھا تھا. پاکستان میں تو بڑا فرینڈلی ماحول ہوتے ہیں اور لوگ بہت اچھے تھے. جو ہمارے پروڈکشن میں مینیجر اور فیکٹری مینیجر سب لوگ بہت اچھے تھے. لیکن مجھے پھر وہاں سے کوئی مجبوراً اپنے کچھ گھر کی وجوہات کی وجہ سے جاب چھوڑنی پڑ گئی. پھر میں کورنگی میں جو گلزار بھائی انہوں نے مجھے ایک جاب پہ لگوا دیا. شروع کے 2-3 سال تو بہت ہی زیادہ عباس اسٹیل گروپ میں. تو ان کا ایک یونٹ تھا رازق انجینئرنگ لینڈنگ میں. اس میں شروع کے وہاں پہ 4 سال کام کیا. بڑی مشکل میں, بہت ہی بور, اور مطلب کچھ کرنے کو نہیں تھا وہاں پہ اتنا زیادہ نا میرے لیے. سارا دن بیٹھ کے ادھر ادھر فون پہ بات کر لو اور بس ایسے ہی لوگوں سے بات چیت کر کے, اتنا کوئی کام نہیں تھا. لیکن میں جب بھی شکایت کرتا تھا اپنے جو ہمارے ڈائریکٹر ہوتے تھے سلیمان لاکھانی, ان کو میں شکایت کرتا تھا بھئی یار مجھے رکھا ہوا یہاں پہ, کام وام تو دو, کوئی کام تو بتاؤ کہ میں ایک کام کروں. تو وہ یہ کہتے تھے یار تجھے ہم نے جو ہے نا کسی مقصد سے رکھا ہے, زیادہ جو ہے نا وہ کام وام کی فکر نہیں کر, جب کام ہوگا تو اتنا ہوگا پریشان ہو جائے گا. پتہ نہیں کون سا کام ہوگا اور کب ہوگا. تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ کہتے تھے, اللہ نے ان کی بات صحیح کی. اور پھر مجھے یہ ہوا کہ مالکوں نے اس وقت پھر ایک کمپنی خرید لی, ہاشو اسٹیل مل کے اندر. پھر وہاں پر مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا. میں تھا اس وقت, نجی بھائی میرے ساتھ گئے تھے اور ایک سیکیورٹی انچارج تھے سجاد شاہ. ہم 3 آدمی گئے تھے. بیسیکلی کام میرا اور نجی بھائی کا تھا, کیونکہ وہ ٹیکنیکل آدمی تھے. تو اندر جتنی بھی ٹیکنیکلٹی تھی پروڈکشن اور وہ سب وہ دیکھتے تھے, باقی ایڈمن کا کام نہیں کرتا. وہاں پر کام شروع کیا تو کچھ جا کے اطمینان ہوا کہ چلیں کچھ کرنے کے لیے آیا, کچھ سیکھنے کے لیے آیا, کوئی نیا کام کر رہے ہیں, کوئی نئی مطلب جو ہمارے لیے نیا تھا وہ رولنگ. ہم نے اس کو دیکھا سمجھا, لیکن پھر بھی کافی اتنا زیادہ جو ہے وہ چلا نہیں. اتنا مطلب کرتے تو رہے کام, ماشاءاللہ بہتری آتی گئی. وہاں جا کے گاڑی مل گئی, تنخواہیں بڑھ گئیں, لیکن جو ایک اطمینان نہیں ہوا. پھر ایسا وقت آ گیا کہ کچھ معاملات ہوئے, نجی بھائی چلے گئے, پھر وہ اور ساتھی سب چلے گئے, پھر میں رہ گیا اکیلا. تو اس کے بعد پھر مجھے جو ہے نا وہ بہت موقع ملا کہ سارا کام اندر بھی دیکھنا ہے, پروڈکشن بھی دیکھنی ہے. اور پھر سب سے زیادہ جو سلیمان لاکھانی اور ناصر احمد ہمارے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے بھیجا جعفری کو, وہاں سے بھیج دیا. جعفری ہمارے دوست بہت اچھا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, انتقال کر گئے. تو کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا وہ اسٹیل مل کے ساتھ ڈیل کریں سارا. اب وہ ایک نیا کام تھا کہ جی اسٹیل مل ڈیل کریں, کیا ہے اسٹیل مل میں. وہاں سے را میٹیریل لیتے تھے. اسٹیل مل بہت بڑا تھا شروع میں. پھر ہم کبھی لوگوں کو کہتے رہے کہ جی وہاں ہمارے تعلقات سلام دعا بناؤ, تو بڑی مشکل پیش آئی شروع میں. لیکن پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ کا شکر تھا کہ اپنے تعلقات بنائے. لوگوں سے کہا کہ اسٹیل مل والے ہر ڈپارٹمنٹ کے یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم اسٹیل مل کے ملازم ہیں. نہ ہماری گاڑی وہاں پر ان ہوتے ہوئے چیک ہوتی تھی, نہ ہماری گاڑی کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کے کوئی روکتا تھا. یہ ایک بڑی ایک مطلب VIP قسم کی جو ہے نا وہاں ڈیلنگ بن گئی تھی. ڈائریکٹر
جو اسٹیل مل کے چیئرمین تھے وہاں تک ہماری میٹنگ ہوتی تھی را میٹیریل لینے کے لیے. کافی سارے لوگوں سے وہاں تعلقات ہوئے, بہت سارے لوگوں نے بہت فیور دی اور بہت اچھی طرح, لیکن ان ساری فیور کے اندر کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم وہاں لوگوں کو رشوتیں دیں. صرف اچھی سلام دعا کی بدولت ہمیں جو ہے نا کام ہو رہے ہیں, سوائے یہ کہ کیلنڈر ڈائری وغیرہ لوگوں کو ایسے دیتی رہی. وہاں پہ بہت اچھا وقت گزرا, بہت زبردست لوگ وہاں پہ. پھر پی آر بن گئی, اور جب اتنی پی آر بن گئی تو کمپنی میں بھی ایک رسپیکٹ ہو گئی کہ بھئی یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور پھر کمپنی میں جب ہم رہتے تو وہاں پہ انوالومنٹ اندر پروڈکشن میں ساری لیبر کے ساتھ ڈیلنگ ساری بہت زبردست. مثلا ایک پھر کام کرنے کا مزہ آیا کہ ایک اہمیت بن گئی کہ ہر وقت جو ہے نا وہ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں ہیڈ آفس میں سیٹ لوگوں سے اور ڈائریکٹ. بہت اچھا, پھر پیسے بہت اچھے ہو گئے, اللہ کا شکر ہے. معاملات بہرحال بہت زبردست قسم کے کام ہوتے رہے. کچھ نئے لوگ آ گئے ہیڈ آفس میں, بہت سارے کافی اچھے, کافی پڑھے لکھے لوگ سارے. تو کافی یعنی ایک ہولڈ تھا, ایک کام تھا بہت زبردست. لیکن ان ساری باتوں سے ہٹ کے سب سے جو مطمئن یا کہہ لو کہ ایک اچھا فیل ہوتا ہے کبھی سوچ کے بھی کہ جب میں نے یہ جاب چھوڑی تو یہاں آنے کے سلسلے میں, یو ایس آنے کے سلسلے میں, تو میں نے کمپنی کو بتایا, اپنے مینیجرز اور اپنے ڈائریکٹر سب کو بتایا. تو انہوں نے بہت ہی اچھا مطلب اس پہ رسپانس کیا. کچھ لوگوں کو افسوس بھی ہوا اور کچھ لوگ خوش بھی ہوئے. تو انہوں نے بڑا کمپنی والوں نے بھی ایک مجھے ڈنر دیا, اور ہیڈ آفس سے بھی لوگوں نے ڈنر دیے 2 دریا پہ. اور پھر سب سے بڑھ کے کہ مجھ سے خود جو وہاں کے آنر تھے ریاض صاحب, اور بی بی کہتے تھے ہم, نام میں اس وقت بھول رہا ہوں, بی بی سبین نام تھا جی, سبین. لوگوں نے خود مجھے جانے سے پہلے ایک 15 منٹ کے لیے میری ملاقات ہوئی ان سے, اور انہوں نے کافی اچھا مجھے رسپانس دیا. جبکہ ہماری کمپنی میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ڈیوز کے لیے پریشانیاں ہوتی تھیں, تو انہوں نے مجھے میرے سارے ڈیوز جو چھٹیاں میں نہیں کرتا تھا کبھی, تقریباً 200 دن کے میرے ایکسٹرا پیسے دیے مجھے. اس وقت کی جو میری سیلری تھی 200 دن کے پیسے, بہت اماؤنٹ بھی تھی, اور مجھے ایکسٹرا بونس دیے. بہت اچھا رسپانس دیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی جب بھی آپ کا کبھی واپس آنا ہو اور چاہیں کہ یہاں اسٹے کرنا ہے, رکنا ہے, تو آپ یہاں آ سکتے ہیں, جاب کر سکتے ہیں. میں بہت خوش تھا, ان کا شکریہ ادا کیا, اور ان کو بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. اللہ کا بڑا کرم کہ انہوں نے اتنا سمجھا. اور یہ سب کام کی بدولت ہوتا ہے, انسان کا کچھ نہیں ہوتا, کام دیکھا جاتا ہے اصل میں. پھر تقریباً 2 سال بعد مجھے فون بھی آیا. ہمارے ایک دوست تھے جو ہیڈ آفس میں کام کرتے ہیں, تو اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہو گئی ان کی. جب آپ یہاں اس وقت تو وہ اکاؤنٹس میں ہی تھے. جب یہاں آ گئے تھے 2 سال بعد اس کا فون آیا میرے پاس کہ کیا حال ہے, کیسے ہیں, کیسا چل رہا ہے, کیسا نہیں, اور اگر آنے کا پروگرام ہے تو بتاؤ. ریاض صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان سے معلوم کرو کہ اگر وہ آنے کچھ ان کے وہاں پر ایشو چل رہے ہوں گے, کچھ چاہیے ہوگا بندہ جو نہیں. اب میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں اس وقت ان کو یس کر دوں, کیونکہ اب یہاں بچوں کے مسئلے تھے, گھر کے مسئلے تھے کہ وہاں چلے جاتے ہیں الگ ہو جائیں گے. اور اتنا دور تھا نہیں کہ چلو 2-4 مہینے میں آدمی چکر لگا لے یہاں پر, کیونکہ 2-4 مہینے میں چکر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 لاکھ روپے ہر کچھ دن مہینوں بعد چاہیے, تو ایسا ممکن نہیں تھا. تو مجھے منع کرنا پڑا, لیکن شکر ہے مالک کا کہ اللہ نے بڑی عزت دی, اور سب لوگوں نے مجھے جو ہے نا کافی اچھا رسپانس دیا. باقی معاملات اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جب دن میں فیکٹری سے آخری دن تھا میرا فیکٹری میں, تو میں رخصت ہونے کے لیے میں ایک آدمی کے پاس گیا. اپنی مطلب فرنس کے ایریے سے شروع کر کے ایک آدمی سے میں گلے ملا ہوں, اور ان سب سے رخصت. تو ہر آدمی اداس تھا, اور جس
وقت مجھے نہیں اندازہ کہ پھر میں ملتا جا رہا تھا سب سے، اور آگے جب میں گیٹ پر آیا ہوں تو پوری فیکٹری گیٹ پہ تھی، ہاں پوری فیکٹری گیٹ پہ تھی، کمپنی بند کر آ گئے گیٹ پہ سارے، اور باقاعدہ کچھ لوگ بیچارے اتنے ہمارے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، صحت سلامتی میں رکھے، یعنی کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کچھ بیچارے یعنی کہتے ہیں نا کہ لٹرلی بآواز بلند رونے کے ایسے بھی یعنی وہاں پہ تھے، تو میں بہت میری بھی بہت دل خراب ہوا وہاں پہ اس وقت، تو ایک یادگار ہے سارے یہ لمحے، ابھی سوچتے ہیں یا اللہ عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ایک محنت کی تھی، لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا تھا، کبھی کسی کو مطلب اس قسم کا تاثر نہیں دیا کہ بھائی، کیونکہ ہمارا کام تو ایز اے فیکٹری مینیجر جو ہے نا بریجنگ کرنا ہوتا ہے، کہ ہم مطلب مینجمنٹ کو بھی قائل کریں، لیبر کو بھی قائل کریں، ورکرز کو بھی اپنے ساتھ قائل کریں، وہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میں نے اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا کچھ بہتر کام کیا، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے مجھے جو ہے نا بہت اچھا رسپیکٹ ملی، اور مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب بھی لوگوں سے رابطے ہیں، سلام دعا رہتی ہے، پروردگار سب کو اپنے معاملات میں اچھا رکھے۔ دوستوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دوست کیسے رہے آپ کی زندگی میں؟ محلے میں بھی آپ کے کچھ دوست ہوں گے یقیناً، ان کے ساتھ آپ کی دوستی کیسی رہی؟ ہنسی مذاق، کوئی ایسا واقعہ دوستوں کے ساتھ جب آپ بیٹھے ہوں جو اب تک آپ کو یاد ہو؟ میرے دوست جو ہے نا وہ تو بہت دوست ہوتے ہیں، مطلب جب بیٹھتے ہیں تو ہر قسم کی ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے۔ 2 گروپ رہے ہیں دوستوں کے۔ 2 گروپ کیسے؟ ایک تو جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو اس وقت جو لوگ کرکٹ کھیلتے تھے جیسے وہ سب ہمارے ساتھ رہے ہیں ان دوستوں میں، جیسے رشید ہیں، منصور، متین، شکیل، ایک لڑکا بھی ہمارا پتہ لگا تھا کینیڈا آ گیا ماجد، وہ اس سے تقریباً 20 سال بعد کوئی بات ہوئی، اور اپنا ظہیر بھائی، شدن بھائی انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اچھا، وہ بھی کھیلا؟ ہاں، وہ بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ہم سب ساتھ نا، کافی اچھی کرکٹ کھیلی اس وقت کے حساب سے، لیکن کرکٹ کی وجہ سے کچھ زیادہ ہم آگے کو اچھی تعلیم نہیں کر سکے، وقت ضائع کیا ہم نے کرکٹ میں بہت سارا، لیکن یہ بس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سنبھالا اور ایک بہتر مقام پہ رکھا، اور باقی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ذمہ داریاں بڑھ گئیں گھر کی تو کرکٹ سے دوری ہوتی چلی گئی، تو پھر یہ کہ الگ مطلب وہاں سے پھر سب لوگ اپنے اپنے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ مصروفیت ذمہ داری کے ساتھ ساتھ الگ دور ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے، پھر اپنے گھر کے پاس جو اپنے بچپن کے دوست ہیں۔ سوال وہی رہ گیا، مطلب دوستی آپ کی کیسی رہی؟ اچھی رہی؟ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو اب تک یاد ہو؟ ہوتا ہے نا کچھ واقعات دوستوں کے ساتھ بھی، یا کوئی فنی مومنٹ ہوتے ہیں؟ دوستوں فنی مومنٹ وغیرہ تو کوئی نہیں، کبھی پکنک پہ گئے ہیں، ساتھ گئے، کھیل رہے ہیں، پورے سب اچھی، لیکن کوئی ایسا، ہاں ایک کرکٹ کا ایک واقعہ ایسا تھا کہ جو کہ بہت زبردست ہے، بھولتا نہیں، کرکٹ کا، کیونکہ میں اس دن کھیل نہیں رہا تھا، میں امپائرنگ کر رہا تھا، ایک بڑا میچ تھا ہمارے گھر کے سامنے گراؤنڈ پہ، تو اس وقت بڑے اچھے کھلاڑی وہاں پہ، لیکن ہوا یہ کہ فائنل کا میچ تھا، فائنل کے اندر میچ بہت پھنسا ہوا تھا، بہت اچھا چل رہا تھا، تو یہ میرا خیال ہے اگر اب کوئی سنے گا اس کو تو وہ یقیناً اس کو سیکنڈ کرے گا کہ اس میچ میں بہت پوزیشن مطلب جو بولنگ سائڈ پہ تھے منصور، اور ان کی کافی اچھی ایک ٹیم اس وقت چل رہی تھی، فائنل میں تھی، لیکن میچ پھنسا ہوا تھا، سامنے ایک بیٹنگ کر رہا تھا، بہت اچھا کھیلتا تھا وہ لڑکا، کوئی لانڈی فرینڈ کا تھا شاید، عظمت نام تھا اس کا۔ ہوا یہ کہ منصور نے جس وقت
میں بال امپائرنگ اینڈ کے جب وہ بال کر رہا تھا تو اس نے بال نہیں کی اور اس کو یہ شک ہوا کہ یہ بیٹسمین جو ہے نا آگے نکل گیا کریز سے، اور اس نے بال نہیں کی اور وکٹ پہ مار دی، اور اپیل کی اتنی ٹینس میں وہ ہوا کہ وہ اپیل کی کہ آؤٹ ہے، میں نے اس کو آؤٹ دے دیا، غلط، لیکن مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ غلط کر دیا، پتہ نہیں کس گھبراہٹ میں اور کس سینس میں، میری بہت بڑی غلطی تھی وہ۔ اب وہ لڑکا جو اس کو آؤٹ دیا تھا وہ بھی، اب وہاں کو اس وقت کوئی ریپلے تو ہوتے نہیں تھے، تو میں کریز میں موجود ہوں، تو میں نے کہا اچھا نہیں ناٹ آؤٹ، اب جب ناٹ آؤٹ دے رہا ہوں تو یہ اس طرف سے یہ لوگ بولر منصور وغیرہ ان کی ٹیم پر نہیں ہے تو آؤٹ ہے، کیونکہ اس لڑکا بہت اچھا بیٹنگ کر رہا تھا، اس نے گیم ان کے ہاتھ سے نکال رہا تھا، وہ پھٹا پڑ گیا وہاں پہ۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے آپ فیور کر رہے ہیں دوسری ٹیم کو۔ ہاں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ وہ نکلا نہیں تھا باہر، یہ مجھے پورا یقین ہے ابھی تک میری غلطی تھی، تو وہ اتنی زیادہ بات بڑھ گئی، شور شرابہ، سب لوگ گراؤنڈ میں کود گئے اور مطلب ایک بدمزگی ہو گئی بہت زیادہ، وہ فائنلی ختم ہو گیا، کوئی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ گیم تھا، اگر چاہتے تو اس کو دوبارہ ایک واپس لے سکتے تھے، ٹھیک ہے غلطی تو میری تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو لے لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا، تو یہ ایک انٹرسٹنگ بھی تھا اور بڑا ایک خراب مجھ سے ریلیٹڈ ایک گیم کے اندر واقعہ تھا، تو بڑا مشہور تھا اس وقت، جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے یقیناً وہ اس کو سیکنڈ کریں گے، اگر کوئی ان لوگوں میں سے کوئی دیکھ رہا ہو، رشید، منصور، متین، یہ لوگ سارے، وہ بہت ہی اچھا میچ ہو رہا تھا، زبردست، لیکن وہ اس اپیل نے اور میرے آؤٹ دینے نے تو اس کو واپس، حالانکہ تھوڑے سے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے تو وہ اس کو واپس لے لیتے۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کی فرینڈ شپ اور واقعہ کرکٹ کے دوست، جو لوگ آپ کے کرکٹ کے اس ٹیم میں تھے، محلے کی دوستی کا بتائیں، محلے میں کون تھا آپ کا اچھا دوست؟ محلے میں دوست تو سب ہمارے بچپن کے ساتھ تھے، ہم لوگ ساتھ پڑھتے رہے۔ کون کون ساتھ تھا؟ کس نے سب ساتھ تھے، یہ فخر عالم اور ذیشان، ایک ہی کلاس میں؟ کلاس میں یہ لوگ کلاس میں نہیں تھے، یہ لوگ دوسرے اسکول میں تھے، میں دوسرے اسکول میں تھا، اچھا، کیونکہ ایک ہی جگہ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، سب وہاں پڑھنے آتے تھے۔ چچا جان بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، ان کا کوچنگ سینٹر، چچا جان ایک بہت مشہور ہوا کرتے تھے، سب لوگ اپنے انہی کے گھر بھیجتے تھے، بیچارے ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے ٹیوشن سینٹر کھولی تھے، لیکن تھوڑے سخت تھے، میاں بیوی دونوں، تو بہت سختی کرتے تھے، اگر کوئی بچہ نہیں آتا تھا تو وہ 2-4 بچے ذرا مضبوط سے گھر بھیج دیتے تھے، اس کو کھینچ کے ڈنڈا ڈولی کر کے وہ لاتے تھے، تفریح لیتے ہوئے اس بچے کو، اس کو پکڑ کے، وہ بڑی یادگار تھی۔ ماں باپ برا بھی نہیں مانتے تھے اور بہت زیادہ ظلم بھی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ کوئی بہت، لیکن یہ کہ کرتے تھے پڑھنے میں سب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اگر کچھ اچھی بات سیکھی ہے تو ان کا بھی اس میں دخل ہے۔ کہاں رہتے تھے یہ وہ مارکیٹ کے پاس 3.5 نمبر جہاں وجاہت بھائی وغیرہ ہوتے تھے، اس طرف سب ساتھ کھیلتے تھے۔ ہمیں یاد ہے ایک بار ہم لوگ یہ لوگ مطلب کرکٹ تو ہم لوگ کھیلتے تھے آپس میں پھر بھی وہاں، لیکن اس لیول پہ نہیں کھیلتے تھے، وہیں امام بارگاہ کے سامنے، تو وہاں پہ ایک بار رات کو یہ ٹینس کھیل رہے تھے، لان ٹینس جو ہوتا ہے، ذیشان وغیرہ اس کے گھر والے، تو ہم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، میں، فخر عالم اور شدن، ایسے ہی، تو شدن نے اٹھا کے کنکڑ سا پتھر لے کے نا وہ جو بلب چل رہا تھا اس کے اوپر مار دیا، حالانکہ اس کی نظر بھی بہت کمزور تھی، لیکن وہ بلب پہ سیدھا لگ گیا اور بلب ٹوٹ گیا۔ اب تو ذیشان نے بڑا غصہ آیا اس کو کہ تم لوگوں نے جان کے کیا یہ، اب انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا، یہ شدن نے، وہ مانے ہی نہ کہ شدن نے کیا، کہ اس کو کہاں نظر آئے گا، یہ کہ تم نے کیا ہے، تو بہت ہی زوردار قسم کا جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپس میں بدمزگی ہو گئی، لیکن خیر ہم لوگ جو تھے نا آپس میں کبھی الجھتے بھی تھے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا تھا، کبھی دوستوں میں یہ نہیں ہے کہ مستقل کوئی بات خراب ہو جائے اور کسی کے
क्योंकि जब इतना ज़्यादा उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो किसी एक आदमी को कभी कोई टारगेट कर लेता था, मजाक करना कभी कोई, लेकिन कभी इतने मामलात को ऐसे ख़राब नहीं हुए। एक बहुत अच्छा माहौल गुजरता है। अब भी कभी बैठते हैं मिलते हैं तो वही अंदाज होता है, वही मतलब बातचीत होती है। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।